الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ میں التجا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کے مطابق حق و سچ اور صحیح بیان کرنے اور اس کے بعد اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی مہینہ رجب کا چل رہا ہے، اس کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں بیان کی تھی اور اس میں 22 رجب کی مناسبت سے کہ اس مہینے میں جو 22 تاریخ ہے اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے بیان ہوئے ہیں۔ وقت چونکہ بالکل مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے بغیر کسی تمہید کے ایک دو باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ معاویہ، تمہیں جب اللہ جل شانہ حکومت عطا کرے تو اس میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ جل شانہ مجھے حکومت سلطنت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں حکومت سرداری ملے تو اس میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ تو چونکہ ابھی ہمارے ہاں ایک دن ہی گزرا ہے، یہی حکومت اور سلطنت اور عہدوں کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، چاہے وہ جس طریقے پر بھی ہو، شرعی اعتبار سے اس میں کیا قباحتیں ہیں، آیا یہ شرعی اعتبار سے ٹھیک بھی ہے نہیں ہے، وہ بحث اپنی جگہ پر ہے۔ اسلام نے جو طریقہ کار حکومت کے لیے، امارت کے لیے اور جو بڑے بڑے مناصب ہیں ان کے لیے جو طریقہ کار رکھے ہیں، آیا وہ طریقہ کار ہمارے ہاں اس طرح کا استعمال ہوتا بھی ہے، یا یورپ اور یہود و نصارہ کو دیکھتے ہوئے انہی کی اس جو بنائی ہوئی ترتیبات ہیں اس پہ چلا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم وہ بحث یہاں پہ کریں۔ ابھی صرف ایک یا دو باتیں میں گوش و گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی نے جب امیر معاویہ رضی اللہ سے یہ فرمایا تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی لاج رکھی، ان کے اس فرمان کو دنیا سے رخصت ہونے تک اپنے پلے میں انہوں نے باندھ لیا اور اس کے مطابق انہوں نے حکومت کی ہے۔ ایک واقعہ بتلا کر آگے بات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ سے پہلے چلو یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ جو حکومت ہے، سیاست ہے، عہدے ہیں، مناصب ہیں، آیا اس میں شریعت نے ہماری کوئی رہنمائی کی ہے یا نہیں، اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا اپنی مرضی ہے؟ تو یاد رکھیں، دین، سیاست، حکومت، امارت، یہ شریعت ہی کا حصہ ہے، دین ہی کا حصہ ہے۔
سیاست دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، حکومت دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں شریعت کے احکامات ہیں اور یہ عبادت کے اندر شامل ہیں۔ اگر اس کو شرعی اعتبار سے شریعت کے احکامات کو دیکھتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی حکومت کرتا ہے یا سیاست کرتا ہے یا حکومتی عہدہ کسی کو ملتا ہے تو یہ تو شریعت کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ اگر صحیح طریقے پر اس کو لے کر چلتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس آدمی کے لیے نفع ہے، خیر ہے، اجر و ثواب ہے۔ اور جو لوگ اس کو شریعت سے الگ سمجھ کر دین اور آخرت کے اعتبار سے اپنی مرضی کرتے ہوئے گزاریں گے تو ان کے لیے اتنی شدید وعیدات ہیں اور اتنی سخت وعیدات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ ابھی 10 منٹ میں وقت نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم بیان کریں۔ 2 جمعوں سے تو میں زبردستی 3-4 منٹ اوپر کر رہا ہوں، وہ غلط کر رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ٹائم ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو واقعہ میں یہ بتلا رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ نے حضور علیہ السلام کے ان فرامین کی کس طرح لاج رکھی۔ ایک مرتبہ جمعے میں بیان کرتے ہوئے، وعظ کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ نے ایک جملہ بیچ میں ارشاد فرما دیا، کہا کہ بھائی دیکھو یہ حکومت ہماری ہے، ہماری مرضی جس طرح چاہیں کریں، اور مال غنیمت اور بیت المال کی جو رقم ہے، جو پیسہ ہے، یہ بھی میری مرضی میں جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ جمعے کے خطبے میں، چونکہ اس زمانے میں جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا تھا وہ مسلمانوں کا امام بھی ہوتا تھا۔ یہ تو یہود و نصارہ نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہے۔ جب ان کے ہاں ان کے کلیسا اور ان کی حکومت کی جب آپس میں جنگ سمجھ لیں، موازنہ ہوا، تو ان کے جو پوپ ہوتے ہیں اور ان کا جو کلیسا، جو عبادت گاہ ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی اسلامی تعلیمات تو تھی نہیں آسمانی، سب کچھ انہوں نے بدل دیا ہے، کوئی پروف اور کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے اپنے لوگوں کے سامنے، تو حکومتیں ان کے اوپر غالب آ گئیں اور انہوں نے اس راستے کو چھوڑ کر تنہائی کا راستہ اختیار کر لیا اور رہبانیت میں چلے گئے۔ تو وہی چیز انہوں نے لا کر ہم پر تھوپ دیا کہ جی جب ہمارے ہاں ہمارے راہب اور ہمارے پوپ اس معاملے میں دخل نہیں دیتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی جو ہے ان کے علماء اور دیندار لوگ حکومت میں، سیاست میں نہیں آنے چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بھی ہے اور مسلمانوں کے حاکم بھی ہیں۔ کئی انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے ہیں، نبی ہیں، نبی، علماء تو پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہے، اللہ کے نبی ہیں، نبوت ملی ہے اور سیاست بھی کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہے ہیں، تو یہ کام دین والوں کا ہے، دینداروں کا ہے۔ بہرحال تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے۔ مجمع تھا، جمعے کا دن تھا، یہ بات آپ نے کہی، بات ختم ہوئی، کسی نے کچھ نہیں کہا، سب چلے گئے۔ دوسرا جمعہ آیا، پھر اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے دیگر احکامات بیان کرتے کرتے درمیان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ حکومت، عہدہ، منصب، بیت المال یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ پھر کوئی نئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی، اسی طرح جمعہ ختم ہوا، لوگ چلے گئے۔ تیسرے دن پھر
جمعے کے دن بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے، مجمع میں کھڑے ہوئے اور تلوار نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ، آپ ہمارے حاکم ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، لیکن آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے حکومت، عہدہ، منصب اور بیت المال اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں استعمال کریں، جس طرح چاہیں خرچ کریں، کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، کہا کہ یہ ہم سب کا حق ہے، سارے مسلمانوں کا، سب اس میں شامل ہیں۔ جمعہ کی تقریر واز ختم ہوا، گھر جانے لگے، امیر معاویہ رضی اللہ نے اس شخص کو روک لیا، کہا کہ اس کو روکو، روکا، ان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے حجرے میں۔ تب لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی انہوں نے اتنی بڑی شخصیت کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کہا ہے، اب تو اس کی خیر نہیں ہے۔ بہرحال باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کے گھر کے دروازے کے پاس، حجرے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ نے اس شخص کو اپنے تخت پر بٹھایا ہوا تھا، جو ان کی مسند تھی، جو جگہ تھی، اور خود اس کے پاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کو دیکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ اس شخص کو زندگی عطا فرمائے، اس کو تر و تازہ رکھے، اس نے مجھے زندگی عطا کی۔ کہا کہ میں نے 3 جمعوں سے آپ کے سامنے یہ جملہ کہا اور جان بوجھ کر کہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، کہیں میں اس حدیث کی وعید میں تو شامل نہیں ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں میرے بعد ایسے بادشاہ آئیں گے، ایسے حکام آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ناجائز، شریعت کے خلاف احکامات جو ہے لوگوں کو بتائیں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، لوگوں کے حقوق غصب کریں گے، شریعت کے خلاف احکامات لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لیکن کوئی آدمی ان کے اوپر نکیر کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آدمی ان کو منع کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آدمی ان کے سامنے بولنے والا نہیں ہوگا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں تو ان میں شامل نہیں ہوں، تو میں نے اس حدیث کی وعید کے بارے میں چیک کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ جملہ کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے جیسے چاہوں بیت المال کا مال استعمال کروں، حکومت اپنی مرضی سے کریں، منصب، عہدہ جو مجھے ملا ہے یہ میں اپنی مرضی سے استعمال کروں۔ تو پہلے جمعے میں جب میں نے کہا تو کسی نے کچھ نہیں کہا، تو میں پریشان ہوا۔ دوسرے جمعے میں پھر میں نے کہا، پھر کسی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو میں پھر پریشان رہا۔ تیسرے جمعے میں جب میں نے یہ بات کہی تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ نہیں بادشاہ، آپ ہمارے حاکم ہیں، امیر ہیں، اس میں سب کا حق ہے، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، میں ان بادشاہوں میں سے نہیں ہوں جن کے لیے اللہ کے نبی نے وعید سنائی تھی کہ وہ جب کوئی غلط کام کریں گے تو ان کے سامنے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ کہا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازگی عطا فرمائے، اسے زندگی دے، اس نے مجھے زندگی عطا کی۔ تو اب یہاں پہ یہ بات ایک بتلانا ضروری ہے، ابھی تازہ تازہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ابھی منتخب ہوں گے، بہت سارے حکومت میں آئیں گے، ان کو منصب ملیں گے، عہدے ملیں گے، اس میں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ رونے کا مقام ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر دیکھیں، قبر کے اعتبار سے دیکھیں، حشر کے اعتبار سے دیکھیں، آخرت کے اعتبار سے دیکھیں،
یہ عہدہ ملنا، منصب ملنا، حکومت ملنا خوشی نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو جواب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور دینا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس حکومت مل گئی، عہدہ مل گیا، منصب مل گیا تو مزے آ گئے، بس اب تو جتنا چاہیں گے ہم لوٹ کھسوٹ کر لیں گے، جتنا چاہیں گے بینک بیلنس بنا لیں گے، جتنا چاہیں گے 7 پشتوں تک کے لیے ہم انتظام کر لیں گے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اس معاملے میں کیا ہے؟ ہم اگر پڑھیں تو صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی طرح بھاگیں گے کہ ہمیں عہدہ نہ دو، ہمیں منصب نہ دو، ہمیں حکومت نہ دو۔ میں اور آپ جس فقہ میں جس امام کی تقلید کرتے ہیں، فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے صرف ایک بات کی وجہ سے کہ وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ یہ سرکاری عہدہ لے لیں۔ حالانکہ وہ اس کے اہل بھی تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ عہدہ لینا تو آسان ہے، لیکن اس عہدے کے جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اتنی سخت ہیں کہ میں کمزور آدمی ہوں، ادا نہیں کر سکوں گا۔ آج تو ماشاءاللہ اس چیز کو لوگوں نے اپنے لیے بڑے اعزاز کی چیز سمجھی ہوئی ہے کہ جی مجھے عہدہ مل رہا ہے سرکار کا، میں تو کونسلر ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں ناظم ہوں، میں صوبائی، قومی، سینٹ، وزیر اعظم، صدر ہوں، میں فلاں ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے شروع میں بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے عوام الناس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی نہیں کی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے عہدہ لیا، منصب پر آیا اور پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا۔ یہ تو دنیا ہے تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ عہدہ مل گیا تو میرے مزے ہیں، میں قانون سے اب ماورا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایمان سے کہہ کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم مجھ سمیت ہم سوچیں سرکاری عہدہ کس لیے لیا جاتا ہے؟ عوام کی خدمت کے لیے لیتے ہیں، پبلک کی خدمت کے لیے، عدل انصاف کے لیے کس لیے لیتے ہیں؟ یہ سب کو پتا ہے۔ جس پر صرف سرکار کی چھاپ آ جاتی ہے اس کے بھی مزے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے بھی مزے ہو گئے، سرکار کی چھاپ لگ چکی ہے، اب میرے لیے جو ہے نا میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ایک حدیث بتلا کر بات ختم کرتا ہوں، 2 منٹ اوپر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے جن کو دنیا میں عہدہ، منصب، حکومت، سرداری، صدارت، وزارت ملی ہوگی، وہ آئیں گے تو وہ افسوس کریں گے کہ ایک کاش ہمارے پیشانی کے بالوں کو آسمان کے جو ثریا ستارہ ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور زمین اور آسمان کے درمیان ہمیں لٹکا دیا جاتا، سزا دی جاتی، وہ ہمیں برداشت تھا، وہ ہمارے لیے سہل اور آسان تھا، بجائے اس کے کہ دنیا میں کسی ایک آدمی کی بھی ذمہ داری ہمیں دی جاتی، ایک آدمی کی۔ اللہ کے نبی نے بعض صحابہ سے فرمایا کہ خبردار 2 آدمیوں کی بھی ذمہ داری کبھی نہ لینا، 2 آدمیوں کی بھی فرمایا کہ ذمہ داری کبھی نہ لینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حقوق کی ادائیگی، برابر سرابری کرنا
کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا۔ جو آج ہم اس کے لیے جائز ناجائز اور ساری چیزوں کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ منصب و عہدہ مجھے مل جائے، یہ میرے دوستوں بہت ہی سخت پکڑ کا ذریعہ ہے۔ صحابہ اہل بیت اور بزرگان دین نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ آج بھی جو علماء آ رہے ہیں میدان میں، وہ بیچارے بھی اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ فاسق فاجر شرابی کبابی ظالم لوگ اس جگہ میں آ کر دین کے خلاف شریعت کے خلاف قوانین بناتے ہیں، مجبوراً وہ آ رہے ہیں۔ تو بھائی کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم سے پوچھ نہ لے کل، ورنہ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو جو آدمی جس منصب پر بھی ہے، چھوٹے منصب پر ہے بڑے پر، اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے ان حقوق کی، لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا